مرد کا اپنی منگیتر کو دیکھنا یا کسی معتبر عورت سے دکھوا لینا یہ دونوں جائز ہے، اور اس دیکھنے میں دونوں کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو ایک نظر دیکھ لو کہ یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے دونوں کے درمیان۔ لیکن اس دیکھنے میں تھوڑی احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط یہ کرنی ہے کہ چونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ابھی غیر محرم ہیں، تو غیر محرم کے جو جتنے باقی قوانین ہیں وہ لاگو ہوں گے، یعنی اس کے چہرے کی طرف نظر کر سکتا ہے، دونوں ہاتھوں کی طرف نظر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے کان کی طرف نظر کرنا، اس کے بالوں کی طرف نظر کرنا، یا اس کے گلے کی طرف نظر کرنا، یا عورت ان چیزوں کو دکھائے تو یہ دونوں کے لیے ناجائز و گناہ کا کام ہے۔ حرام ہے کہ عورت اس طرح دکھائے، اور مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف نظر کرے۔ تو فقط چہرے کی طرف دیکھے، دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھے، اور دوسرا یہ کہ تنہائی اختیار نہ ہو، خلوت اختیار نہ ہو۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں چلو تمہاری شادی ہونی ہے، ذرا تم ایک دوسرے سے باتیں کر لو، تو ان کو الگ بٹھا دیا جاتا ہے، جانچ پڑتال، دونوں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کسی اوروں کی تہذیب ہوگی، دین اسلام کی یہ تہذیب نہیں ہے۔ دین اسلام میں کیا ہے کہ صرف فقط ایک نظر دیکھنا یا کسی معتبر عورت سے دکھوا لینا۔ تو تنہائی اختیار کریں گے۔ حدیث پاک کے مطابق تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا الا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، فرمایا کہ خبردار، مرد عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو تنہائی میں باتیں کرنا، بے تکلفی کرنا، اس کے ساتھ گھومنے پھرنے چلے جانا، پھر فون پہ بلا وجہ باتیں کرنا، اور پھر کرتے کراتے شیطان ان دونوں کو اس موڑ پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی کر لیتے ہیں، کہ ہم نے تو شادی کرنی ہے، بعد میں ہم ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جانا ہے۔ وہ میاں بیوی بننا یہ بات کی بات ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں باتیں پکی تک ہو جاتی ہیں، شادی والے دن ان دونوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، نہیں نکاح ہوتا۔ تو یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دونوں کو ملنے دیں، گھومنے پھرنے دیں، جو کرنا ہے کریں، بعد میں نکاح ہی ہونا ہے۔ تو نکاح جب ہوگا پھر ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے، یہ چیزیں تب حلال ہوتی ہیں، اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے لوگ ہیں، آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں میرے دیکھنے والوں میں سے، کہ ایک دوسرے سے بے تکلفی شروع ہوئی، باتیں شروع ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو نہیں پسند ہوتی۔ اب شادی کے بعد تو بندہ کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن شادی سے پہلے اگر یہ باتیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی۔ تو پھر کسی نہ کسی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار، اس میں یہ فالٹ پایا جاتا ہے، اس میں یہ کمی پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ میرے قابل نہیں ہے، یا میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ تو اس وجہ سے پھر دونوں کے درمیان شادی سے پہلے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور لڑائی جھگڑے جب شادی سے پہلے شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کا نقصان بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آگے جا کر جو شادی کی لائف ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یا پھر ان کی شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو دین اسلام میں دونوں کی بھلائی ہے، اس معاشرے کی بھلائی ہے، تو فقط ایک نظر دیکھیں اور تنہائی اختیار نہ کریں، صرف چہرے اور دونوں ہاتھوں کی طرف نظر کی جا سکتی ہے۔